بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ بیان کریں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لینے ان کے سسرال یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے لینے کے لیے گئے۔ یہ واقعہ خصوصی عورتوں کے لیے ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اور حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی 20 یا 22 سال کی عمر میں ہی شہادت ہو گئی تھی۔ عرب کے اکثر لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ دولت کو پانے کے لیے کیا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات شادی کے بعد بھی ٹھیک نہیں تھے تب یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بعد اکثر گھر کی حالت یہ ہوتی تھی کہ ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے مزدوری کے لیے نکل جاتے۔ اگر مزدوری مل جاتی تو گھر کا چولہا جلتا تھا، اگر نہیں ملتی تو گھر میں فاقہ ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی روزانہ کی کمائی اکثر غریبوں کی ضرورت میں خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نور اور سادگی دنیا میں کسی اور عورت کے پاس نہیں ہے۔ وہ چکی پیسنے سے لے کر گھر کے بچوں کے چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بستر کے نام پر اونٹ کی سوکھی ہوئی کھال پڑی ہوئی تھی، جس پر دن کے وقت اونٹ چارہ کھاتے تھے اور رات کے وقت وہی بستر کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ اس طرح کی سادگی کی زندگی ہونے کے باوجود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی فرمائش کی۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جوڑا دنیا کا مثالی جوڑا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر کی خدمت میں کبھی کوئی کمی یا کوتاہی نہیں رکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیشہ اپنی بیٹی کو یہی نصیحت کرتے تھے کہ بیٹی عورت کا سب سے بڑا اخلاق فریضہ اپنے شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی کہا تھا کہ آپ مجھے بہت عزیز ہو، فاطمہ بھی مجھے بہت عزیز ہے، ہمیشہ فاطمہ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ ناظرین، ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو لینے کے لیے اس کے سسرال چلے گئے۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر موجود نہیں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اپنے ابا جان سے جو کہا اسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ یہ جو واقعہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن بعد کا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سسرال یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ بیٹی گھر چلیں، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور میرے والد بھی ہیں، میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو انکار کر سکوں، لیکن میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا۔ ابھی میرے شوہر گھر پر نہیں ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے شوہر کے گھر آنے کا انتظار کر لوں۔ اپنی پیاری بیٹی کی یہ بات سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آہٹ کو سمیٹا اور وہیں پر دیوار کے پاس ٹیک لگا کر کچی زمین پر بیٹھ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار کرنے لگے۔ اس دن یہ بھی عجیب معاملہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر بھی بہت دیر سے آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے نبی گھر میں کچی زمین پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں تو آپ بہت حیران ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ اے علی، اگر اجازت دو تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے گھر لے جاؤں۔ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں ہے، میری آج جو بھی عزت ہے وہ آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اجازت دوں؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ سکھایا ہے کہ کبھی بھی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے میری بیٹی فاطمہ نے کہا ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔
یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کرنا کہ فاطمہ کے ان اعمال کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ پاک مجھے بھی کامیابی عطا کر دے۔ ناظرین، اس طرح ہم آپ کو مدینہ شہر کا ایک اور واقعہ بتاتے ہیں جس کو سن کر بھی آپ حیران ہو جائیں گے۔ حضرت غزالی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عورت کو اس کا شوہر پابند کر کے گیا کہ سنو، میں گھر سے جا رہا ہوں، جب تک میں گھر نہ لوٹوں تم گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ اس عورت کے گھر کے سامنے ہی اس کے باپ کا گھر تھا، یعنی اس کا میکہ تھا، جہاں پر اس کا بوڑھا باپ رہتا تھا۔ ایک دن اس کے بوڑھے باپ کے گھر سے پیغام آیا کہ اس کا باپ بہت بیمار ہے، تو آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ تو بیٹی نے کہا کہ مجھے میرا شوہر پابند کر کے گیا ہے کہ میرے بعد گھر سے نہیں نکلنا۔ وہ اس لیے پابند کر کے گیا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پابند کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکلنا، تو میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی۔ پہلے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ میرا باپ بیمار ہے، کیا میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اسے دیکھنے کے لیے جا سکتی ہوں یا نہیں؟ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر جزا عطا کرے گا۔ کچھ دن بعد اس کے گھر سے پھر خبر آئی کہ اس کا باپ بہت بیمار ہے، آ کر اپنے باپ سے مل لو۔ عورت نے دوبارہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ کیا تو آپ نے کہا کہ جا کر اس عورت سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے شوہر کی اطاعت کرو گی تو اللہ تمہیں اس کا بہتر اجر دے گا۔ پھر اس کے کچھ دن کے بعد دوبارہ خبر آئی کہ تمہارا باپ انتقال کر گیا ہے، آ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو۔ یہاں پر ناظرین آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ اس عورت کی کیا کیفیت ہوگی، اس پر کیا گزر رہی ہوگی کہ اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں اس کا باپ مرا پڑا ہے، لیکن اس عورت نے دوبارہ وہی کیا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ پیغام بھجوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، یعنی اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور میرا شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر کے گیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے جا کر کہہ دو کہ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو اللہ اسے بہتر اجر دے گا۔ ناظرین، یہ ہے اللہ کے رسولوں کو منانے والی عورت کہ اس کے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ اپنے شوہر کے حکم کو ماننے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی۔ جب اس کے باپ کو دفنا دیا گیا تو 2 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ وہ عورت اپنے باپ کی وفات پر گئی تھی یا نہیں۔ جب صحابہ کرام واپس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربان جائیں، آپ کے نظام پر، آپ کے فرمان پر آپ کے جملوں کی تاثیر ہے، وہ اپنے باپ کا آخری دیدار کرنے کے لیے بھی نہیں گئی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ اس عورت کا نصیب جاگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند آنسو گرے، پھر آپ نے اپنے چہرے کو صاف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس عورت کو خوشخبری سنا دو کہ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت کی ہے تو اللہ نے اس کی بھی بخشش کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی بخش دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اگر معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں۔ اگر ہم اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمارے تمام مسائل ہی حل ہو جائیں۔ یہاں پر آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔